برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ، وارثان علوم نبویہ، صدر اجلاس، منبع اخلاص، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت اللہ مولانا سید شاہ ساجد اشرفی الجیلانی سجادہ نشین، خانقاہ عالیہ اشرفیہ اشرف چک، صادقیہ اشرفیہ اشرف چک و دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، غوث الاعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلیدی کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا طبیبنا وطبیب قلوبنا وقرتنا وقرۃ عیوننا ومطلوبنا ومصحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبیبنا ونبینا ووکیلنا وشفیعنا وشفاء صدورنا وعلنا وعلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم منکم درجات، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلم حیات الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، جن کی کریمانہ ہے بات، جن کی رحیمانہ ہے، انا اعطیناک الکوثر کے وہ خزانہ ہے، وجہ وجود آدم، کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بارگاہ بکس پناہ میں با ادب ہو کر، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ تصور کر کے، ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین و اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ کسی اور کا عقیدہ ہے، یار ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینی میں رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینی میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے
سینے میں رہتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں. سینے میں رہتے ہیں. اسی ایمان کے ساتھ، اسی یقین و اعتقاد کے ساتھ درود پاک کا نظر با ادب ہو کر کے پیش کرو. یا تصور کر لو یہ کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو شہ سمنہ کا بھی وظیفہ ہے، قطب مشرق کا بھی وظیفہ ہے، غوث اعظم کا بھی وظیفہ ہے، غریب نواز کا بھی وظیفہ ہے، حسنین کریمین کا بھی وظیفہ ہے. اور کہنے کی اجازت دو تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے. کیا بات ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ درود پاک پڑھیں. بہت تھوڑا سا وقت ہے، جلدی سے لپیٹ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو. اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو. اللہ وعلى جد الحسن والحسین وعلى آل جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. واہ. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ. کیا بات ہے. کیا بات. ہزاروں سال نرگس ہے، نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بڑی مشکل سے یہ علماء بنتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ حفاظ بنتے ہیں. آسانی سے نہیں بن جایا کرتے، بہت ہی آسانی اور آرام سے نہیں بنتے ہیں. 10 سال ٹوٹی چٹائی پر یہ بیٹھتے ہیں، سوکھی روکھی کھاتے ہیں، اور پھر جا کر کے یہ عالم و حافظ قرآن بنا کرتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سنو، ان حفاظ و عالم کو گری نظر سے مت دیکھنا. یہ اپنے وقت کے سلطان ہوا کرتے ہیں، یہ اپنے وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں. ان کی تعظیم تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے. اگر ان کی تعظیم تم کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. آؤ ایک حدیث میں سنا دوں تمہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیز بننا، 5واں ہرگز مت بننا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. 4 بننا، 5واں نہیں بننا. 5واں ہرگز نہ بننا. لیکن وارے قوم آج 4 چیز بننے کی کوشش نہیں، لیکن 5واں بننے کی ہر انسان کوشش کر رہا ہے. جس سے آقا نے منع فرمایا ہے وہی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو یہ کر رہا ہے، دوسری طرف یہ اعلان کرتا ہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ پر ہے. سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم عاشق رسول ہے، سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم محب رسول ہے، سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم رسول پاک کی فرما برداری کیا کرتے ہیں. لیکن جب عملاً کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، کردار و کیریکٹر کی بات آتی ہے، تو آپ نگاہ اٹھاؤ، سماج کا مطالعہ کرو، معاشرے کا اپنے مطالعہ کرو، تو پتہ یہ چلے گا کہ جس سے مصطفیٰ نے روکا وہی کام ہم کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ وہی کر رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیز بننا، 5واں مت بننا. تو وہ 4 چیز کون ہے یا رسول اللہ؟ بتا دیا جائے کہ وہ آپ کا پسندیدہ ہو. کیا بات. آپ کے حکم پہ اگر بنے گا تو آپ کا محبوب بن جائے گا نا. بولیے اب ساجد میاں صاحب قبلہ کہیں کہ دیکھو تم میرے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، تم اگر میری فرما برداری کرو گے، میرا یہ کام کرو گے، یہ کام کرنا، یہ کام مت کرنا. کہ جب بندہ وہ کام کرے گا تو ساجد میاں کی نظر میں بن جائے محبوب ہوگا نا. جی
اور اگر جس کام سے ساجد میاں نے روک رکھا ہے وہی کام وہ کرے تو ساجد میاں اسے پیار کریں گے؟ ساجد میاں سہارا دیں گے؟ نہیں دیں گے، نگاہوں سے گرا دیا جائے گا اسے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے وہ کون سی جماعت ہے جس کا آپ حکم دے رہے ہیں، جس کے کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، جو آپ کو پسند ہے ہم وہ بن جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالمن، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں کہو گے؟ بہت خوب، کن عالمن، اگر ہو سکے تجھ سے تو عالم بن جاؤ۔ لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ ہماری امت میں بہت سے کام چور بھی ہوں گے، محنت و مشقت کرنا نہیں جانتے ہوں گے، خالی عہدہ لینا جانتے ہوں گے۔ تو سرکار جانتے تھے کہ مدرسے میں نہیں جائیں گے، چونکہ مدرسے میں بڑی غربت کی زندگی بتانی پڑتی ہے۔ بولو حق ہے کہ نہیں؟ بڑی پریشانی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، ناشتے کا ٹھکانہ نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، رات کا ٹھکانہ نہیں، لیکن قربان جاؤ اور شاباشی دو ان ماں کو جو ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دین اسلام اور شریعت محمدیہ کی تعلیم کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے جگر سے دور بھیجتی ہے، کیا وہ نہیں جانتی ہے؟ بولو کیا وہ نہیں جانتی ہے کہ مدرسے میں میرا بچہ میری بچیاں مدرسے میں کیسی زندگی بتا رہی ہے؟ وہ بچہ جسے ماں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتی تھی، وہ بچہ جو چند لمحے کے لیے نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ بچہ جو گلیوں میں گم ہو جائے، ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، جب تک اسے تلاشتی نہیں ہے اس ماں کو سکون نہیں ملتا ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، اس ماں کو آرام نہیں ملتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ قوم کی اس شہزادی پہ، قربان جاؤ اسلام کی اس بیٹی پہ کہ جب دین اسلام کی بات آتی ہے، دین محمدیہ کی بات آتی ہے، شریعت محمدیہ کے علوم کو حاصل کرنے کی بات آتی ہے، تو نہ اپنی ممتا دیکھتی ہے، نہ بیٹے کا آرام دیکھتی ہے، نہ سکون دیکھتی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھے معلوم ہے تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا، تیرے کھانے کا کوئی وہاں اہتمام نہ ہوگا، تیرے سونے کا اہتمام نہ ہوگا، تیرے کھانے کے لیے کوئی ضد نہ کرے گا، بیٹا یہاں ہم تجھے کھلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بیٹا ہم تجھے یہاں سلاتے ہیں، تیرے کپڑے کا خیال، تیرے کھانے کا خیال، تیرے اٹھنے بیٹھنے کا خیال، تیرے گرمی اور ٹھنڈک کا خیال، تیرے غسل نہانے دھونے کا خیال میں کرتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے میرے لال جب تو وہاں جائے گا تو وہاں کوئی تیرے کھانے کا خیال نہ کرے گا، نہ تیرے سونے اور جاگنے کا خیال کرے گا، لیکن میرے لال میں اپنی ممتا کو قربان کرتی ہوں علوم شریعت محمدیہ کے لیے، کہ اگر علوم شریعت محمدیہ رہا تو ہم زندہ رہیں گے، یہ قلعہ رہا تو ہماری زندگی آباد ہوگی، اور یہ قلعہ اگر علم کا قلعہ ڈھہ جائے گا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جس گاؤں میں، جس علاقے میں مدارس قائم ہوتے ہیں، دین کا قلعہ قائم ہوتا ہے، اس علاقے سے بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں، سبحان اللہ، بلائیں سبحان دور اللہ، ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر برکت ہی، بولیے برکت ہی کس کے صدقے میں؟ علم دین کے صدقے، اس طالب علم کے صدقے میں، اس مہمان رسول کے صدقے میں، جو ننھا سا بچہ تھا۔ ایک بات ذہن میں آئی، بولو تو بتا دوں، سبحان اللہ، اجازت ہے؟ بالکل بالکل، آپ کے ارشاد بچے حضرت، جاتے ہیں انگلش میڈیم میں، اس کے لیے ماں صبح سے تیار ہوتی ہے، جوتے پہ پالش ہے، کپڑے پہ پریس کر رہی ہے، جوتے پہ پالش کر رہی ہے، بچے کو سجا رہی ہے، بچے کا بستر، بچے کا بستہ، بچے کا اسکول کی کتابیں جتنی ہے وہ ساری سجایا، اور سجانے کے بعد بچے کو انگلی پکڑا، روڈ پر لے جا کے کھڑی ہو گیا، وارے علم کہاں لا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا بات، وارے علم ایک ماں جو گھر کی زینت ہے لیکن بیٹے کی محبت میں جوتے کو پالش کر رہی ہے اور روڈ پہ آ گئی
اب وہ بیٹا جب چلا ہے تو اس کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں؟ پیچھے جی پیٹ کے پیچھے لینے کے لیے گاڑی آئی ہے، لیکن کتاب کہاں رکھا؟ پیٹ کے پیچھے۔ اور آپ کے محلے کا ایک ننھا سا بچہ، کیا بات ہے، چھوٹا سا واہ 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 معصوم سا بچہ، واہ، جسے ابھی شعور نہیں ہے، جسے ابھی معلوم نہیں پاکی کسے کہتے، ناپاکی کسے کہتے، کتاب کی اہمیت کبھی پتہ نہیں ہے، لیکن وارے دین علم، وارے شریعت محمدیہ کہ جس کے ذہن پہ چھا جاتا ہے اسے عقل و شعور عطا کر دیا کرتا ہے۔ معصوم سا بچہ ہے، ابھی یسن القرآن علی بیبی نہیں پڑھا ہے، یسن القرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ بتاؤ کتاب کہاں رکھتا ہے؟ سینے پہ، کہاں؟ آگے نہیں سنا ٹھیک سے، بولو۔ سینے پہ۔ اور جب سینے پہ رکھا تو مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی، العلم نور، علم دین نور ہے۔ اور سینے میں جب رکھا اور رکھ کے وہ چلا ہے تو وہ نور اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے، سبحان اللہ، منور کر دیتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور سبحان جب وہ اللہ، چلتا ہے تو سنو، تمہارے بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، بسیں آتی ہیں، اسکول کی گاڑیاں آتی ہیں، لیکن یہ ننھا سا بچہ جب مدرسہ جا رہا ہے تو نہ باپ کو خیال ہوتا ہے نہ ماں کو خیال ہوتا ہے۔ رات میں جو کپڑے پہن کر کے سویا ہے، گندا سندا کپڑا ہے، اسی کپڑے میں اٹھا، ڈانٹا، مدرسہ گیا نہیں، جس حال میں ہے اسی حال میں اس کو مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا، امام صاحب کے پاس بھیج دیا۔ کون سا علم حاصل کرنے کے لیے؟ وہ قرآن کا علم جو غوث اعظم نے حاصل کیا، وہ قرآن کا علم جو امام اعظم نے حاصل کیا، جو خواجہ غریب نواز نے حاصل کیا، جو ہمارے مشائخ نے حاصل کیا ہے، جس علم سے ہمیں عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا بچہ جاتا ہے گندا سندا کپڑا پہن کر کے، لیکن رب کی رحمت دیکھو، کہہ دو سبحان اللہ، رب کی رحمت دیکھو، رب کا کرم دیکھو، ادھر سے یہ نکلا ہے، ادھر سے حکم ہوا ہے، فرشتوں اب سدرہ چھوڑ دو، فرشتوں آسمان چھوڑ دو، مولا کیا حکم ہے؟ حکم ہوگا، حکم ہوا میرے محبوب کا ایک ننھا سا امتی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے۔ حضور مولا حکم کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا سنو، ان کے لیے تو بسیں آئی ہیں، گاڑیاں آئی ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم ان کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تم ان کے قدموں کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دو۔ واہ، غور کرنا، کتنے نصیبے والے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے عمل سے نہیں، تمہارے کردار کی بنیاد پہ نہیں، تمہارے کیریکٹر کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ تمہارے بچے کے علم حاصل کرنے کی بنیاد پہ تمہارے دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ کیا بات ہے، جبریل رحمت کا فرشتہ کھڑا ہے، برکت کا فرشتہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کھڑا ہے کہ یہ معصوم بچہ دنیا کی نظر میں تحقیر تو ضرور ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں بہت مقام بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، دنیا میں اگر کسی جنتی جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو صحابیوں تو دیکھ لو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی طبقہ کون ہے، وہ جنتی جماعت کون ہے؟ تو صحابیوں کو ارشاد فرمایا میرے آقا نے، سنو وہ کوئی اور طبقہ نہیں ہے بلکہ وہ طبقہ طالب علم کا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کن عالمن، ٹائم پورا ہو رہا میرا، کن بولیے عالمن، عالم ہو جا، لیکن عالم اگر نہیں بن سکتا، سرکار جانتے تھے عالم الغیب شہادہ ہے، سرکار جانتے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا او متعلمن، کیا بات، اگر عالم نہیں بن سکتا ہے تو متعلم بن جا، دین کا علم حاصل کرنے والا بن جا، جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، امام کے پاس چلا جا، اس کی بارگاہ میں بیٹھ جا، دو حدیثیں سن لے۔
طالب علم بن جا، متعلم بن جا. یہ کس کا پسندیدہ ہے؟ سرکار کا. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تجھ سے تو عالم بن جا، عالم نہیں بن سکتا ہے تو متعلم بن جا. اور اگر متعلم بھی نہیں بن سکتا ہے تو سرکار جانتے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا او مستمعان، اگر تو عالم نہیں بن سکتا ہے، متعلم نہیں بن سکتا ہے تو مستمعان، سننے والا بن جا. کیا بات، سبحان اللہ. کتنی سہولت میرے آقا دے رہے ہیں، کتنی سہولت دے رہے ہیں اپنی امت کو. غور کرو، آقا اگر چاہتے تو وہیں پہ کن عالمن کہہ کے رک جاتے، لیکن میرے آقا جانتے تھے آج کے معاشرے کو، سمجھتے تھے ماحول کو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتا ہے تو متعلم بن جا، متعلم نہیں بن سکتا ہے تو مستمع بن جا، سننے والا بن جا. اور اگر یہ تین نہیں بن سکتا تو آخری آپشن ہے تیرے لیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ میرے آقا وہ کون سا ہے آپ بتائیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا او محبان. کیا بات، او محبان، یہ نہیں بن سکتا. اس میں تجھے مدرسہ جانا پڑے گا، اس میں تجھے عالموں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، تمہیں قانون ادب کو طے کرنا پڑے گا. لیکن سنو، اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو آؤ محبان، عالموں کے چاہنے والے بن جاؤ. اس میں تیرا کچھ نہ جائے گا. عالم سے محبت کرنے والا بن جا، عالم سے پیار کرنے والا بن جا، عالم کو عزت کی نظر سے دیکھنے والا بن جا، عالم سے محبت کرنے والا بن جا، عالم کی تعظیم و توقیر کرنے والا بن جا، میرا پیارا بن جائے گا. سبحان اللہ. پانچواں مت بننا. یا رسول اللہ، پانچواں کیا ہے جس کے متعلق آپ نے حکم سختی سے فرما رہے ہیں کہ پانچواں مت بننا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانچواں ہرگز مت بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ، اللہ اکبر. برباد کر دیے جاؤ گے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پانچواں کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ پانچواں یہ ہے کہ عالم سے حسد مت کرنا، عالم کی سے کینہ مت رکھنا، بغض و عداوت مت کرنا، حرص و ہوس مت کرنا، بلکہ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے. اگر بغض و عداوت رکھو گے، کینہ رکھو گے، حسد کرو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ مدنی تاجدار کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے. آج نگاہ اٹھاؤ، آج دیکھو اپنے اماموں کے پیچھے ابتدا میں نمازیں پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے جماعت میں، اور جب باہر نکلتا ہے مسجد کے دروازے سے تو اماموں پہ انگشت نمائی کیا کرتا ہے، امام کی توہین کیا کرتا ہے، اپنے عالم کی توہین کیا کرتا ہے. تو سنو، جو قوم اپنے رہبر اپنے رہنما کو تعظیم نہ کرے وہ قوم مٹا دی جاتی ہے. یہ میرے سرکار کا کرم ہے کہ یہ قوم اب تک چلی جا رہی ہے. یہ تیرا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. میرے عزیز، میرے پیارے دوست، میرے اسلامی بھائی، دو جملہ میں کہوں گا. میری پوری تقریر کا جو مواد ہے وہ دو ہی جملہ ہے، اسے لے لو اور پوری تقریر ذہن میں آوے یا نہ آوے، لیکن یہ دو جملہ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بسا لو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ اگر دیندار ہوتا ہے، کیا بات، باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو دین دروازے تک پہنچتا ہے. کیا بات. باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو دین دروازے تک پہنچتا ہے، لیکن اگر ماں دیندار ہوتی ہے، ماں اگر عالمہ ہوتی ہے تو وہ علم نسلوں تک پہنچتا ہے، نسلیں آباد ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج دیکھو جو نجب الطرفین ہے یہ فاطمہ کے علم کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، الجامعۃ الصادقیہ للبنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اور ذرا ہم دیکھیں اور مدینہ کی گلی میں چلتے ہیں، مدینہ طیبہ چلتے ہیں، جس کی شان بڑی بلند ہے، جس کی شان بڑی عظیم ہے، جس کا مقام بڑا رتبہ بڑا بلند ہے۔ حد تو یہ ہے کتنی خوش وقت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش وقت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جس میں محبوب میرا بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا، جس میں محبوب میرا بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا۔ اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، کس طرح تجھ میں میرا وہ محبوب لپٹتا ہوگا۔ آؤ ذرا چلے وہی مدینہ طیبہ، سرکار مولا کائنات ہے، حیدر کرار ہے، علی مشکل کشا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں ماں خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ آپ تو بنت رسول اللہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، آپ تو بنت رسول اللہ ہے، رسول پاک کی شہزادی ہے، یہ بتاؤ آپ قرآن کیسے پڑھتی؟ کیا بات، آپ قرآن کیسے پڑھتی ہو؟ تو خاتون جنت نے عرضی پیش کی اے مولا کائنات، اے علی مشکل کشا، آپ تو میرے شوہر نامدار ہیں، داماد رسول بھی ہیں، آپ بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ سنو، ایک قدم میرا ایک ذہن پہ رہتا ہے اور دوسرا قدم دوسرے ذہن پہ جب رکھتا ہوں گھوڑے کے تو ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں، ایک قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ اب یہ تم بتاؤ کہ تم کیسے پڑھتی ہو؟ تو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، عرضی پیش کرتی ہے وہ فاطمہ جس کی شان ہے الفاطمۃ بضاعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں تو فاطمہ میری تفسیر ہے، میں حرف ہوں تو فاطمہ میری متن ہے۔ فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار سنے، میں جب جاتا چلاتی ہوں، واہ، آج ہماری قوم تو جاتا سے بھاگ رہی ہے، اس کے لیے اتنی آسائش آ گئی ہے کہ مکسر میں ڈالو سب کچھ پیسا ہو جائے، پھر بھی کہتی ہمیں وقت نہیں، پھر بھی کہتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ وہ خاتون جنت جو اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلاتی تھی، مسالہ پیستی تھی، جو خود محنت کرتی تھی، اس کی شان دیکھو۔ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہے، خاتون جنت عرضی پیش کرتی ہے اے مولا کائنات، اے میرے شوہر نامدار سنے، میں قرآن کس طرح سے پڑھتی ہوں، سنو سنو، میں جب چکی چلاتی ہوں اور چکی میں ایک مٹھی جو ڈالتی ہوں اور پھر اسے جب گھماتی ہوں تو ایک چکر پورا نہیں ہوتا ہے، ایک چکر پورا نہیں ہوتا ہے کہ قرآن میرا مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے کوفہ کی گلی دیکھی، میں نے کربلا سے واپسی کا منظر دیکھا، پتہ یہ چلا یہی ماں کی تلاوت کا فیضان وہاں بھی تھا، اثر وہاں بھی تھا کہ باپ اتنی جلدی قرآن مکمل کرے، ماں اتنی جلدی قرآن مکمل کرے، تو قرآن کا فیضان یہ ملا کہ حسین سر کٹ گیا، گھر سے جدا ہو گیا، نیزے پہ چل گیا اور کوفہ کی گلیوں میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی قرآن کا فیضان ہے، یہ اسی تلاوت کا فیضان ہے۔ ماں اتنی جلدی قرآن مکمل کرے، باپ اتنی جلدی قرآن مکمل کرے۔ بیٹے نے کہا ماں تو اتنی جلدی قرآن کی تکمیل کرتی ہے، باپ اتنی جلدی قرآن کی تکمیل کرتا ہے، تو اب میں کوئی اور طریقہ نہیں بلکہ میں نیزے پہ چڑھ کے سبحان اللہ، کیا اور بات، جب میں نے دیکھا کہ ایک زخم لگے قوم بلبلا جاتی ہے، انسان بلبلانے لگتا ہے، ایک تیر لگتا ہے تڑپ جاتا ہے، ایک تیر لگتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہرے میرا حسین 72 زخم کھا لیا ہے، 72 زخم جسم پہ لگے ہیں، لیکن حسین ہے، حسین کو سجدے کی فکر ہے۔ یہ حسین آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا؟
یہ ذہنیت کیسے آئی؟ جب میں نے دیکھا تو حسین پاک نے جواب دیا کہ سنو سنو، جب میری آنکھیں کھلی، جب میں اس دنیا میں آیا تو فاطمہ سجدے میں تھی۔ کیا بات، سبحان میں نے اللہ۔ پہلی نظر جب ماں پہ کی تو میری ماں سجدے میں ہے۔ اب جب جب اٹھتا تھا نگاہیں پڑتی تھی، ماں سجدے میں ہے۔ رات میں اٹھا، ماں سجدے میں ہے۔ صبح کے وقت دیکھا، ماں سجدے میں ہے۔ جب جب دیکھتا تھا یا تو قرآن کی تلاوت میں رہتی تھی یا تو ماں سجدے میں رہتی تھی۔ وہ سجدہ پوری رات بیت جائے، ہاتھ اٹھا کے کہے کہ مولا ایک رات ایسی لمبی کر دے کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ سجدے کا اثر تھا کہ 72 زخم بھی کھایا، تلواروں کی چھنکار میں، تیروں کی بارش میں بھی حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں اگر دیندار ہوتی ہے، ماں اگر دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو اگر تم تعلیم سے مزین کرو گے، بیٹیوں کو تعلیم سے مزین کرو گے تو تم نہیں، تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ اپنی تاریخ پلٹو، آپ اپنی تاریخ کے اوراق کو پلٹو تو پتہ چلے گا کہ آپ میں ایسی ایسی محدثہ گزری ہیں کہ مردوں نے ہی نہیں صرف بلکہ عورتوں نے بھی دین میں کار نمایاں انجام دیا۔ ان کی بھی محنت و کاوش رہی ہے۔ خود آپ دیکھو، نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، سیدنا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبدالرزاق تاج العارفین، جس کی نسلیں آج آباد ہیں کچھوچے میں، جس کی نسلیں آج اشرف چک و مختوم چک میں آباد ہیں، حضرت عبدالرزاق تاج العارفین کی پوتی کا مقام یہ تھا، آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ اتنی بڑی فقیہہ تھی کہ جب لوگ پریشان ہوتے تھے، کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو آپ کے دروازے پہ پہنچتے تھے، سوال پیش کیا کرتے تھے اور ہر مسئلے کو آپ سلجھا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ واہ واہ واہ۔ آپ غور کریں میرے عزیز کہ جب مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، مائیں دیندار ہوتی ہیں تو نسلیں دیندار ہو جایا کرتی ہے، بچے دیندار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساجد میاں کی صدارت میں عزیزم قادری صلی اللہ علیہ وسلم و اکبر علی شفیع صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر آپ سب نے مل کر کے جو الصادقیہ للبنات کا قیام کیا ہے اور الصادقیہ للبنات کو پر محنت و مشقت کیا ہے، وہاں تعلیمی سلسلے کو عام کیا ہے۔ آج وہاں سے بیٹیاں ہماری عالمہ بن کے نکل رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں فاضلہ بن کے نکل رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ مائیں اگر نیک ہوں گی تو اولاد اس کی، بولو اولاد اس کی نیک ہوگی۔ کیا آپ بھول گئے خواجہ قطب کا واقعہ؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا معصوم بچپنا ہے، آپ کے گارجین لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ صاحب سے، حافظ صاحب اسے آپ قرآن کی تعلیم دے دیجئے، پڑھا دیجئے۔ سب کو پڑھا کر کے ہٹا دیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سامنے ہیں، کہا بیٹے چلو بسم اللہ شروع کرو، بسم اللہ پڑھایا، کہا بیٹے پڑھ الف، خاموش ہے، کہا بیٹے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا الف پڑھو، الف پڑھو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہا پڑھنے کے لیے، لیکن جب نہیں پڑھے خاموشی سے، محبت سے نہیں پڑھا، سختی کیا، پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ گونگا ہے کیا؟ بہرا ہے کیا؟ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ پلٹ کے کہا نہیں حضور، نہ میں گونگا ہوں نہ بہرا ہوں۔ کہا پھر پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کہا میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا، سبحان اللہ اسرا سے پڑھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اسرا سے پڑھوں گا۔ کہا بیٹے سبحان اللہ اسرا سے پڑھے گا، اور یہ کون پڑھے گا؟ کہا یہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے یہ یاد ہے۔ کہا ابھی اتنا سا چھوٹا سا بچہ ہے، تجھے یاد کیسے یاد ہوگا؟ کیسے یاد ہوگا؟ کہا جب میں شکم ماں میں تھا، بولے سبحان اللہ، جب میں ماں کے شکم میں تھا، پروان چڑھ رہا تھا، میری ماں قرآن یاد کر رہی تھی۔ آج کی ماں کو دیکھو، آج کی بہو بیٹیوں کو دیکھو، سر
شرم سے جھک جائے گا اور پھر بعد میں ساجد میاں کے پاس پہنچیں گے، حضور تعویذ دیجئے، میرا بیٹا جو ہے بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا نچنیا ہو گیا ہے، میرا بیٹا کارٹون بن گیا ہے۔ مقصد کہا کرتا ہوں، یہ باتیں ذہن میں آ گئی تو ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کا پھپھولا تمہارے سامنے پھوڑ رہا ہوں۔ میرے بیٹے، کل کی میرے عزیزوں، کل کی ماں وہ ہوتی تھی جب بیٹا روتا تھا، جب بیٹا روتا تھا تو قرآن کی لوریاں دیتی تھی تو بیٹا حافظ قرآن بنتا تھا۔ آج کی مائیں جب سیریل دیکھنے لگتی ہے اور جب بیٹا روتا ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل لگا دیا جاتا ہے، اور اس موبائل میں کیا لگایا جاتا ہے؟ تجربہ ہے آپ کو؟ کیا؟ کارٹون۔ بولو بولو، کارٹون۔ اب بیٹا کیا دیکھ رہا ہے؟ بچہ ہے، ذہن سادہ ہے، دل پہ کچھ لکھا نہیں ہے، سادہ ہے۔ اب وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بعد میں جب دیکھا تو اچھے بھلے بال کو رنگین کر رہا ہے، ہرا بھولو کالا پیلا کر رہا ہے، اچھے بھلے پیٹ کو کاٹ رہا ہے۔ ارے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بچپن سے یہی تو دیکھا ہے، بچپن سے یہی تو ماں نے دکھایا ہے، تو جو ماں نے بچپن سے دکھایا وہی تو کر رہا ہوں، وہی تو میں بن رہا ہوں۔ بچپن سے ماں نے کارٹون دکھایا ہے اپنے سکون کے لیے، لیکن دیکھو 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 دیکھو، خواجہ قطب کی ماں ہے، خواجہ قطب کی ماں، خواجہ قطب کہتے ہیں میری ماں قرآن یاد کرتی تھی، ادھر ماں کو یاد ہوتا تھا، ادھر مجھے یاد ہوتا تھا، اور جب میں پیدا ہوا نا تو 14 پارے کا حافظ تھا۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد غریب نواز نے بنگال کا دورہ کیا تو ایک دورے میں، تاریخ پڑھو، ایک دورے میں 5 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ پہ۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے نا؟ غریب نواز کی بات ہے، پیر کی بات ہے ہمارے، پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ ہم سب چشتی ہیں، فخر سے کہو ہم چشتی ہیں، ہے نا؟ تو غریب نواز نے جب غریب نواز کے ہاتھ پہ 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا بنگال، صرف بنگال کے سفر میں، تو غریب نواز نے اپنی ماں کو خط لکھا، اماں آج بہت اچھا دن ہے، بہت پیارا دن ہے، آج تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ 5 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ادھر سے ماں نے خط میں جواب دیا، بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے لکھا کہ والد ماجدہ یہ آپ کا کمال کیسے ہوا؟ محنت تو میں کر رہا ہوں، مشقت میں کر رہا ہوں، ریاضت میں کر رہا ہوں، مجاہدہ میں کر رہا ہوں، اور تب لوگ میرے اس پر کلمہ میرے نبی کا پڑھ رہے ہیں، آخر یہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ تو غریب نواز کی والدہ ماہ نور بی بی وہاں سے لکھتی ہے کہ بیٹے جب تو شکم میں پروان چڑھ رہا تھا، کہہ دو سبحان اللہ، جب شکم میں پروان چڑھ رہا تھا تو کام کرتی رہتی تھی، لیکن میری زبان ذکر الہی سے خالی نہ رہتی تھی، اور جب تو پیدا ہوا تھا تو بغیر وضو کے تجھے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا، اور جب صبح کے وقت جب تہجد کے لیے اٹھتی تھی بیٹے تو اس وقت وضو کرتی تھی، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتی تھی، بغل میں تجھے لیٹاتی تھی، مصلی کے بغل میں تو ہوتا تھا، میں مصلی پہ سجدہ ریز ہوتی تھی، سبحان رب الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتی تھی، وہ آواز تیرے کانوں میں جاتا تھا، اور جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتی تھی تو میرے لال میں تجھے گود میں لیتی تھی، اور پھر قرآن کی گھوٹی دیا کرتی تھی، حدیث کی گھوٹی دیا کرتی تھی، نعت نبی پڑھا کرتی تھی، درود پاک پڑھتی رہتی تھی، اور تجھے دودھ پلاتی رہتی تھی۔ میرے لال وہ دودھ جو قرآن کے سائے میں، وہ دودھ جو کلمہ کے سائے میں، جو درود کے سائے میں تیرے اندر گیا ہے، رب نے اس میں اتنی تاثیر رکھ دی ہے، تو جو کہہ دیتا ہے وہ قوم مان لیا کر کہ محمد سے وفا
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو لوہو قلم تیرے ہیں، بن کر کے تو دیکھو۔ جب اس کے تم ہو جاؤ گے، خدا کے تم ہو جاؤ گے، خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو صحیح رکھو، اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ دیکھو اپنی تاریخ تم بھول چکے ہو، اپنی پرانی تاریخ کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ جب اپنی تاریخ کو پلٹو گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹو گے تو اس تاریخ کے اوراق میں فاطمہ نیشا پوری بھی تجھے ملیں گی، اسی تاریخ کے اوراق میں علامہ ابن سیرین کی بہن حضرت حفصہ بھی ملیں گی، اسی تاریخ کے اوراق میں ایک سے ایک محدثہ ملیں گی۔ چنانچہ آپ جب مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا علامہ ابن سیرین کی بہن حضرت بی بی حفصہ کا معاملہ یہ تھا، آپ کو اتنا کمال اور عروج علم دین پہ حاصل تھا کہ امام مالک جب پریشان ہوتے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں سوال رکھتے تھے اور اس سوال کا حل حضرت بی بی حفصہ کیا کرتے۔ آپ دیکھو تاریخ کیا، اور آپ کو پلٹو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینے میں 128 فقیہ تھے۔ حضور کی مثال با کمال کے بعد کتنے ہیں؟ بولو 128 فقیہ تھے، اور اس فقیہ میں 14 فقیہ ٹاپ پر تھے، اور اس 14 فقیہ میں ایک نام میری ماں عائشہ کا بھی تھا۔ اس فقیہ میں میری ماں عائشہ کا بھی نام تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا آج اعتراض کرتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جانتے تھے یہ عائشہ وہ ہے جس سے 1/3 دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ لوگ جب پریشان ہوتے تھے مسئلے میں، ایک دو نہیں، آپ مطالعہ جب کرو گے تو ایک دو نہیں، کم و بیش ہزاروں حدیث کی راویہ کون ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ پتہ یہ چلا حضور کی بارگاہ میں صحابیہ نے، دیکھو طلب ذوق، آج ہماری یہاں ذوق مر چکا ہے، لیکن طلب دیکھو اور ذوق دیکھو کہ جب اس وقت کی صحابیات تھی، اس وقت کی صحابیات نے کہا ہے بھائی اچھا، جب اس وقت کے لوگ پریشان ہوتے تھے، صحابیات جب پریشان تھی، حضور صحابی کو وقت دیا کرتے تھے، صحابی کو دعاز و نصیحت کیا کرتے تھے، عورتیں گھر میں رہا کرتی تھیں، تو عورتوں نے ایک جماعت بنا کر سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ ہم اس سے محروم کیوں رہیں؟ ہم تو آ نہیں سکتے ہیں، میرے آقا ہم تو یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں علم سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہے نا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے مسلم مرد پہ بھی اور عورتوں پہ بھی۔ فوراً کہا صحابیات نے یا رسول اللہ پھر ہم کیسے حاصل کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا چاہتی ہو؟ تو آپ صحابیات نے عرضی پیش کی، حضور ایک دن ہفتے میں ہمارے لیے مقرر کر دیا، ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے جس میں ہم آپ سے علم دین سیکھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، بدھ کا دن تم سب کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اب وہ بدھ کا دن جو ہے وہ تمام صحابیات جمع ہوتی تھی، سرکار واز فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، وہ صحابیات حدیث یاد کیا کرتی تھی، قرآن یاد کیا کرتی تھی، مسائل شریعہ سے واقف ہوا کرتی تھی، لیکن واحر حسرت آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ جس قوم میں علم کا حاصل کرنا تھا، اب وہ قوم علم سے اتنی دور ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکیزگی کیسے ہو، پاکیزگی کیسے ہو۔ آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، 75 سے 80% میری بیٹیاں میری بہنیں ایسی ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنی سنتیں ہیں۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے،
اور پاکی حاصل کرنے کے لیے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وہ غسل خانے میں گئی، نہ اس کو ہٹایا نہ اس کو ہٹایا۔ پوچھو ان علماء سے غسل ہو گیا؟ پوچھو ان علماء سے وضو ہو گیا؟ بولو نہیں ہوا۔ اب وہ وہاں سے نہا دھو کر کے آئی، وہ سمجھی ہم پاک ہو گئے، ہم صاف ہو گئے، ہم شفاف ہو گئے، صابن خوشبودار لگا لیا۔ تو خوشبودار صابن لگانے سے کوئی بھلا پاک ہوتا ہے؟ نہیں۔ ناخن پالش لگا ہوا ہے، آ گئی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، بتاؤ ثواب ملے گا یا گناہ؟ تو جس قوم کی مائیں علم سے دور ہو، اس قوم کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ اس کے بچے نچنیاں پیدا ہوا کرتے ہیں، گویاں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جب مائیں عالمہ ہوتی تھی، مائیں دیندار ہوا کرتی تھی، تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا کرتا تھا، خواجہ غریب نواز پیدا ہوا کرتے تھے، مخدوم شہ سمنا پیدا ہوا کرتے تھے۔ ارے آج بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھا دو تو غوث تو نہیں بن سکیں گے، غلام غوث ضرور بن جائیں گے۔ کم سے کم اپنے عقیدے کو مضبوط تو ضرور کر لیں گے، اور وہ جس گھر میں جائیں گے وہ نسلیں آباد ہو جائیں گی، وہ ان نسلوں کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگریزی تعلیم مت پڑھاؤ، دو خوب پڑھاؤ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے پہلے انہیں دین کی تعلیم دے دو، شریعت مطہرہ کی تعلیم دے دو، پہلے اسے شریعت کے وہ ضروری مسائل بتاؤ، پہلے وہ مسائل سکھاؤ۔ جب وہ مسائل سکھاؤ گے تو پھر تمہاری بیٹیاں کہیں بھی خاموش نہ رہیں گی، دین کے لیے آگے بڑھ جائیں گی۔ پھر وہ تربیت جو دیں گی اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق تربیت دیں گی، تو اس میں کوئی گویہ اور نچنیاں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں نمازی ہوگا پیدا، متقی پیدا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ ارے تو جس کا چاند تھا افسوس اب وہ حالے نہ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اس مجلس میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔